ایشو ٹو ایشو ہم اپنا اپنا جو ہے وہ اوپینین دیتے رہتے ہیں. تو آج کی یہ جو گزارش آپ کے سامنے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آپ کو بخوبی علم ہے گلگت بلتستان میں جو ہائر کورٹس ہیں, سپریم اپیلیٹ کورٹ یا چیف کورٹ, اس کا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہتا ہے کہ اس کی تعیناتیوں کے حوالے سے, اور پھر جس کی وجہ سے لوگ سفر کرتے ہیں, لوگوں کی اپیلیں پینڈنگ میں چلی جاتی ہیں. اور پچھلی دفعہ ہم نے آپس میں کانفرنسز سے جتنی بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سب نے مل جل کے تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کے 7 ججز ہوتے تھے چیف کورٹ میں, جبکہ وہاں ٹوٹل 3 یا 4 ہوا کرتے تھے. الحمدللہ ہماری وفاقی حکومت نے ہم دونوں کی, ہماری دونوں پارٹیوں کی مشترکہ کاوش کے نتیجے میں 100% آکوپینسی ہو گئی. وہاں پہ تاریخ میں پہلی دفعہ 7 کے 7 ججز وہاں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں. کافی پینڈنسی کے جو ایشوز تھے وہ بھی حل ہو گئے, لوگوں کو فوری انصاف مل رہا ہے. اب اس کے بعد اگلا جو مرحلہ تھا سپریم اپیلیٹ کورٹ. سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ہمارے جو 2 ممبران کی, ایک تو وفاق نے جو ہے وہ رانا شمیم صاحب کو, سردار شمیم صاحب کو چیف سپریم اپیلیٹ کورٹ کا لگایا, جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. اس کے بعد 2 ممبران وہاں پہ ویکینسیز تھی. ایک شکیل صاحب جسٹس, اس کی ریٹائرمنٹ تھی, یا اس کو ایکسٹینشن دینا تھا, یا اس کو جو ہے آپ نے نیا بندہ لینا تھا. اس کے ساتھ دوسری پوسٹ کافی عرصے سے خالی آ رہی تھی. اس سلسلے میں سمریز گئی تھی پراپر طریقے سے گورنر سے ہوتے ہوئے, وزارت امور کشمیر سے ہوتے ہوئے, اور وہ ابھی پینڈنگ میں تھی یا پروسیس میں تھی, فائنل مرحلے میں پہنچ چکی تھی. ایسے میں ایک اسکینڈل ہم سمجھتے ہیں, یہ ایک جو جوڈیشل اسکینڈل نہیں, فائنینشیل اسکینڈل بھی ہے بہت بڑا, کہ پچھلی چیف کورٹ کے جو ججز تھے اس میں کسی ایک جج کو ٹارگیٹ کیا گیا اور اس کے حوالے سے کہا گیا کہ بھئی اس کے مشاورت نہیں ہوئی ہے, فلاں نہیں ہوئی ہے. اور اس میں اتنا بڑا وکیل ہائر کیا گیا کہ پاکستان کا سب سے مہنگا ترین وکیل جو ہے وہ مخدوم علی خان صاحب, ہمارے پارٹی کے بھی وہ وکیل رہے ہیں بڑا عرصہ. ہم نے جی بی کے 2-4 معاملات میں, جب ہم گورنمنٹ میں تھے, یہ لا منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جب ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں ہمارے کیسز چلتے تھے بات, تو ہم نے کہا ہم بھی کوئی وکیل ہائر کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا تھا, تو ہم نے جس وکیل فرم سے بات کی, کسی نے 2 کروڑ, کسی نے 3 کروڑ, کسی نے 4 کروڑ روپے مانگے, تو ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا اس غریب صوبے کا اتنے بڑی رقم ہم کسی ایک وکیل کو دے بیٹھے ہیں اور وہ فیڈرل میں جا کے, اور نتیجے بھی اس کا نہ نکلے. تو اس لیے ہم نے اپنے ایڈوکیٹ جنرل اور لا منسٹر صاحبان کو کہتے رہے کہ آپ لوگ خود جا کے پیش ہوتے ہیں. الحمدللہ وہ انہوں نے بہتر طور پر ریپرزنٹیشن بھی کی وہاں پہ. اب انہوں نے کیا کیا کہ خان صاحب نے کچھ عرصے سے مخدوم علی خان کو پی ٹی آئی کا وکیل بنائے مختلف کیسز میں. ہماری اطلاعات کے مطابق اس کو 8-10 کروڑ روپے پی ٹی آئی پارٹی نے دینے تھے, اس کو ان کے پاس گنجائش نہیں تھی. انہوں نے خالد صاحب کو, ہمارے گزدار کو کہا کہ اس کو کسی معاملے میں آپ لوگ انگیج کریں, اس کو آپ جو ہے وہ تگڑی فیس دیں تاکہ اس میں ہمارے جو پارٹی کی لائبلٹیز جو ہیں وہ بھی ایڈجسٹ ہو جائے. اس وقت صورتحال آپ جانتے ہیں کہ آٹا, بجلی, پانی جگہ جگہ میں اس وقت روڈ بند ہیں. ہم 3 جگہوں سے ہوتے ہوئے آئے ہوئے. اس وقت بھی حالت یہ ہے کہ کسی کی ٹرین جو ہے وہ اکھڑی ہوئی ہے, وہاں کام نہیں ہو رہا. یہ ایشو سب جگہ. جب فائنینشلی ہمارے حالات ایسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اگلے مہینے کی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں, زیر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تو 7 کروڑ روپے کابینہ سے منظور کر کے 4 کروڑ روپے مخدوم علی خان صاحب کو پیسے دے دیے گئے. 4 کروڑ روپے پیمنٹ ہو گئی ہے. 3 کروڑ دینے اس غریب صوبے سے, وہ بھی کس کے لیے, ایک جج جو ہائی کورٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے مشورہ نہیں ہوا, اس ایک کو روکنے کے لیے یہ گئے. اب وہاں پہ پھر ایک نیکسس ہے, اور وہ کیا ہے کہ ٹکا والا جج آپ نے سنا آج کل بڑا مشہور جو ہے مظاہر صاحب جو ہے, مظاہر النقوی صاحب, اس کے پاس لگتی ہے پیشی. اس کے بارے میں ہماری دونوں پارٹیوں کا, وفاقی حکومت کا تحریری طور پر سپریم کورٹ کو لکھ کے دیا جا چکا ہے کہ یہ 2-3 صاحبان کے پاس ہمارے مقدمے نہ لگے, اس لیے کہ یہ ٹرک لے کے فیصلے کرتے ہیں. اور ہمیں اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب کے جو چینلز ہیں وہ استعمال کیے گئے سپریم کورٹ میں. اس مخصوص بینچ کے اندر اس مخصوص جج صاحب کو, مظاہر صاحب کو یہ سائن کیا جاتا ہے. وہ بغیر سنے
یعنی کسی کو سنے بغیر وہ اسٹے کر دیتا ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے اندر جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس کو جناب. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک سردار شمیم بیٹھا ہے, اس کے علاوہ کوئی وہاں بینچ نہیں ہے. تو یہ انصاف کا اتنا بڑا قتل کیا گیا اپنے ہاتھوں سے انصاف کے نام پہ, اور اپنے آپ کو پوتر کہنے والے انصاف کے نام پہ انہوں نے گلگت بلتستان کا خزانہ استعمال کیا, 7-8 کروڑ روپیہ گلگت بلتستان کی جوڈیشری کو کرائسس میں ڈالنے کے لیے, گلگت بلتستان میں ججز کو اپوائنٹمنٹ سے روکنے کے لیے جی بی کا خزانہ استعمال کیا گیا. افسوس یہی ہوتا ہے. تو لہذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں, گلگت بلتستان کے سینکڑوں مقدمے آپ کے پاس اور بھی پڑے ہوئے ہیں, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے آئینی حقوق کے پڑے ہوئے ہیں, بہت سے ایشوز پڑے ہوئے ہیں, اس پہ تو کوئی تیزی نہیں دکھائی گئی. آخر اس میں کیوں تیزی دکھائی جا رہی ہے؟ ان کا کیا حق بنتا تھا؟ پہلے جناب آپ منسٹری میں جاتے ہیں یا کسی اور فورم کو جاتے, باقی وکیل حضرات بیٹھے ہیں, مجھے صاحب آپ کو بہتر اسسٹ کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فائنینشیل سکینڈل بھی ہے, اس کو انکوائری ہونی چاہیے کہ 7 کروڑ روپے کسی ایک جج کو رکوانے کے لیے جس کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی, جو سروس دے رہا ہے اس وقت میرٹ ہے, اس کو جناب نکالنے کے لیے, اور یا ایک دباؤ ڈالنے کے لیے کہ جو اپنے جو من پسند کام کروانے کے لیے. تو ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری فائنانس کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اس طرح کی لائبلٹیز کے حوالے سے وہ وفاق کو پہلے اعتماد میں لے لیتے اور اس طرح کے غیر ضروری خرچے نہ کرتے. یہ بھی ہے تو کہ بامقصد تعمیری کام کے لیے سپریم کورٹ جاتے. آپ نے گلگت بلتستان کے انصاف کے دروازے بند کرانے کے لیے, سپریم کورٹ کے دروازے بند کرانے کے لیے 7 کروڑ استعمال کیے. سپریم کورٹ میں ٹرکا والے جج صاحب کے پاس جا کے, مظاہر صاحب جو جج مظاہر صاحب, اس کی شہرت سب کو پتہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پری پلان ہوا, جج کو لینا, وکیل کو ہائر کرنا, یہ 7 کروڑ میں کہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ وہ ٹرک کے پیسے بھی شامل ہوئے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم دونوں جماعتیں, جی بی کے عوام, اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اس عمل کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل پروسیس کو ایز پر رول, ایز پر پروسیجر, ان کے اپوائنٹمنٹ کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو دور کیا جائے, اور جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کو اپنے جو ہے وہ اتھارٹی استعمال کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. بہت شکریہ.